بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے۔ اب ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کی۔ شادی کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت و سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے بنو کلب کے قبیلے بھیجا۔ بنو کلب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بہائی جا سکے۔ رشتہ قبول ہونے کے بعد فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ ان بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ مت کہیے گا، کیونکہ جب آپ مجھے ایسے کہیں گے تو ان بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ فاطمہ بنت حزم نے حضرت حسن و حسین کو کبھی بیٹا بلا کر نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، یعنی بیٹوں کی ماں۔ وہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ آپ کے 4 بیٹوں میں حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے، شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواریں لے لیں اور کہتے ہیں عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی۔
جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سید ام البنین کے فرزند تھے، جو لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ فرمانے لگی، سب چھوڑیں، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھیں جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں، جس نے اپنی سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس کی ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو کیسے پوری زندگی اہل بیت کی ادب سکھایا، ان کی اطاعت کرنا سکھایا اور خود بھی پوری زندگی ان کی کنیز بن کر رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے چاروں بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی، ان کا ادب سکھایا، حالانکہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی اطاعت کرنے کا کہا، ان کا ادب کرنا سکھایا۔ یہ وہ ماں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی کنیز بن کر گزار دی، اہل بیت کی خدمت کی۔ انہوں نے کبھی بھی حسن و حسین کو بیٹا کہا کر نہیں بلایا، بلکہ ان کا ادب کرتی تھیں، ہمیشہ ان کو مولا کہتی تھیں۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، اپنے بیٹوں کو بھی ان کی اطاعت کرنا سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنا نصیب فرمائے، ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔